من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك من صام يرائي فقد أشرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام مالک کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ حکم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء اکرم الانبیاء امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب احترام معزز سامعین کرام
اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں۔ اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین کا جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے 2 خطبات جمعہ میں قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورت الماعون کی تفسیر کے عنوان پر آپ گفتگو سن چکے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آج اس سورت کی تفسیر کا تیسرا حصہ اور آخری حصہ بیان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سورت الماعون کی تفسیر کا تیسرا حصہ اور ماہ ربیع الاول کے فضائل۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ سورت الماعون میں اس بندے کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اس کی نشانیاں، علامتیں، صفات کا بیان ہے۔ پہلی صفت، پہلی علامت اور نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ یتیم کا خیال نہیں کرتا، یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا، یتیم کو دھکے دیتا ہے، سخاوت نہیں کرتا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، مساکین کی بھی پرواہ نہیں کرتا، خود تو دیتا نہیں، دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ نماز پڑھتا تو ہے، نماز میں غفلت کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، کہ آخرت کا انکار کرتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے، یکذب بالدین۔ اس سورت کی 2 تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس میں جن چیزوں کا بیان ہے، جن صفات کا بیان ہے، یہ ساری کی ساری اس آدمی کی ہیں جو آخرت کو نہیں مانتا۔ یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دلانا، نماز میں سستی کرنا، دکھلاوا، ریاکاری کرنا، استعمال کی جو معمولی چیزیں ہیں وہ دینے سے منع کرنا، روکنا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلی جو 2 صفات ہیں ان کا تعلق اس آدمی کے ساتھ ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دینا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ اس کے بعد نمازیوں کا ذکر ہے کہ کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جو ہلاکت میں ہیں، تباہی میں ہیں، بربادی میں ہیں، جن کے لیے ویل ہے، عذاب ہے، جہنم کا گڑھا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ دونوں تفسیریں معتبر اور درست ہیں۔ مقصد قرآن کریم کو سمجھنا ہے، غور کیجیے۔ فرمایا رب العالمین نے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا تھا قرآن کریم میں تقریباً 7 مقامات پر یہ لفظ ویل کا ذکر ہے،
کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کریم نے اس عذاب کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین کے لیے وویل للمشرکین، یہود و نصارہ کے لیے، اور اسی طرح جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے، جو مال تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے، جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں یا بات بات پر تانے دیتے ہیں ان کے لیے، پھر نماز میں سستی کرنے والے لوگوں کے لیے، پھر ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو خوش کرتے ہیں، پھر ان کے لیے بھی تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے، جو وضو والے اعضاء کو صحیح طریقے سے نہیں دھوتے کہ وضو والے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، اور جو بد اخلاق ہے، حرام خور ہیں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، اور اس کے ساتھ جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنا، وقت پر ادا نہ کرنا، جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا، عاجزی، انکساری، آرام، سکون، خضوع کے ساتھ ادا نہ کرنا، یہ سب ساہون کی قسمیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، فرمایا منافقین کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیں، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قاموا کسالىٰ، سست کھڑے ہوتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہوتے، آج انکساری کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ارکان کی ادائیگی سستی میں ادا کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں میں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، زیادہ دعائیں نہیں پڑھتے، زیادہ تسبیحات نہیں کرتے، زیادہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، الا قلیلا، ان کی نمازوں میں اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال ایسے ہے، آپ نے فرمایا کہ منافق عصر کی نماز بڑی تاخیر سے پڑھتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اٹھتا ہے، جلدی جلدی وضو کرتا ہے، اور نماز خشوع اور خضوع کے بغیر پڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کوا خوراک لینے کے لیے، دانہ لینے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے، یہ منافق اسی طرح 4 سجدے کرتا ہے اور اپنی نماز پوری کر لیتا ہے۔ تلک صلاۃ المنافق، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اب کتنے نمازی ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سجدہ پورا نہیں کرتے، ایک تسبیح جاتے ہوئے، ایک آتے ہوئے، ایک سجدے میں پڑھیں گے، پھر پورے سیدھے بیٹھے نہیں ہوں گے، اٹھنے کے بعد فٹافٹ دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ تلک صلاۃ المنافق، رحمت للعالمین نے فرمایا یہ مومن کی نہیں بلکہ منافق کی نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرنا اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، ورنہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ وہ اپنا نفاق چھپانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے ایمان کو کوئی نہیں مانے گا۔ جس ایمان کے دعوے دار کے پاس نماز نہیں ہے
اس کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو اللہ رب العالمین مومن نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو مومن نہیں مانتے، اور اصحاب رسول بھی اس کو مومن نہیں سمجھتے، بلکہ صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا یہ فتویٰ تھا، یہ عقیدہ تھا، یہ سوچ اور فکر تھی کہ وہ بے نماز کو جو نماز کا تارک ہے مسلمان بھی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیا، خطبے کے اندر امیر المومنین نے فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام میں ایک ذرے کے برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ نمازی کے ساتھ اللہ محبت فرماتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اس کے لیے عزت بھی ہے، راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، جنت بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں۔ لیکن جو نمازی نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، ان کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام سنیے، سورہ مدثر ہے، رب العالمین نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ ان دونوں کو ملا دے گا، یعنی آمنے سامنے کر دے گا۔ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے۔ قرآن کریم نے یہ منظر بیان کیا، نقشہ کھینچا ہے، فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جب جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے، کس گناہ کی وجہ سے، کس جرم اور خطا کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ مدثر ہے، وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ دو معنی کیے مفسرین نے، پہلا معنی یہ کہ ہم نماز بالکل نہیں پڑھتے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے تھے، کبھی کبھی پڑھتے تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ نمازی کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز کا پابند ہو، جو بندہ باقاعدگی سے آتا ہے، کبھی کبھی اگر اس کی نماز رہ گئی ہے لوگ کہتے ہیں یہ نمازی آدمی ہے، اس کی نماز کی پابندی کی وجہ سے، بار بار مسجد میں جانے کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، نمازی ہے، یہ بندہ نمازی ہے۔ اور جس کے بارے میں کہا جائے یہ نمازی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ بالکل نہیں پڑھتا یا وہ کبھی کبھی پڑھتا ہے کہ وہ نمازیوں میں اس کو شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، پوچھیں گے جہنمیوں تمہارا جہنم میں جانے کا باعث کیا ہے، جہنم میں چلنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ جس بندے نے نماز کو ضائع کر دیا غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی سن لیجیے، فرمان عالی شان بھی سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا من حافظ علیہ کانت لہ نورہ وقرآنہ ونجاتہ یوم القیامہ، جس بندے نے نماز کی پابندی کی، نماز کی حفاظت کی، نماز کا خیال کیا، یہ نماز اس کے لیے قبر میں نور بن جائے گی، قیامت والے دن
اس کے لیے کامیابی کی دلیل بن جائے گی، قرآن بن جائے گے، اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے گے۔ اب اس آدمی کے بارے میں بھی سنیے جو نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی حفاظت اور خیال نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا، اس کی قبر روشن نہیں ہوگی، وَلَا بُرْهَانًا، قیامت والے دن اس کے بچنے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، وَلَا نِجَاتً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نماز کو ضائع کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات بھی نہیں پائے گا۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حشر مع فرعون وحامان وقارون وابی بن خلف، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جو حشر فرعون کا ہوگا، قارون کا ہوگا، حامان کا ہوگا، ابی بن خلف کا ہوگا، یعنی چوٹی کے بڑے بڑے کافروں کا جو حشر ہوگا، جس نے نماز کی پابندی نہیں کی، نماز کا خیال نہیں کیا، نماز کی حفاظت نہیں کی، اس کا بھی رب العالمین وہی حشر فرمائیں گے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ مجھے حدیث پاک یاد آئی، آپ علیہ السلام معراج کی رات ہے، جنت کی سیر کر رہے ہیں، پھر جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا لوگوں کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ ہے جو زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم پتھر ہے، اس بندے کے سر کے اوپر مارتا ہے، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے، وہ فرشتہ جا کر اس پتھر کو اٹھاتا ہے، واپس آتا ہے، اس بندے کا سر صحیح سلامت ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر اس کے سر کے اوپر اس پتھر کو مارتا ہے، مسلسل اس کا سر پھوڑا جا رہا تھا، سر کچلا جا رہا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل، یہ پتھر لڑکانے والا کون ہے، پتھر کھانے والا کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا جس کے ہاتھ میں پتھر ہے یہ اللہ کا عذاب دینے والا فرشتہ ہے، اور جس کے سر کو بار بار کچلا جا رہا ہے یہ وہ بندہ ہے ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، جو فرض نماز کے ٹائم سویا رہتا تھا۔ آج میرے بھائی اور بہنوں اتنے مسلمان مرد اور عورت ایسے ہیں جو نماز کے ٹائم سوئے رہتے ہیں اور اپنے انجام سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ قرآن اور حدیث کو سننے کے بعد نماز میں اب سستی نہیں ہونی چاہیے، نماز میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز میں سستی کوتاہی انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا بلکہ نماز کے ٹائم سویا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نام الشیطان فی اذنیہ او کما قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے شیطان کوشش کرتا ہے کہ بندہ سویا رہے، نماز سے غافل رہے، اس کو نماز نصیب نہ ہو، تین گرے لگاتا ہے بندے کی گردن کے اوپر، پشت کے اوپر، گدی کے اوپر تین گرے لگاتا ہے۔ بندہ اگر اٹھ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح جب اٹھتا ہے اس کا نفس طیب اور پاک ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ صبح کے وقت شیطان کے جال میں آ جاتا ہے، اٹھ کر اللہ کا ذکر
بھی نہیں کرتا، وضو بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ فرمایا قال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور فرمایا یہ صبح صبح جب اٹھتا ہے اس کا نفس خبیث ہوتا ہے، اس کا من پلید ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا نماز میں سستی کرنے والا اس کو شیطان کا پیشاب نصیب ہوتا ہے اور اس کو اللہ کا عذاب نصیب ہوتا ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے، اور نفس کے لحاظ سے اس بندے کو اللہ کے نبی نے خبیث کہا ہے۔ آج کوئی کسی کو کہہ دے فلانا خبیث ہے تو خود سے نفرت کی جاتی ہے، کسی کو عالم دین کہہ دے کہ فلاں خبیث انسان ہے، اس کا مطلب وہ بہت برا اور قابل نفرت انسان ہے۔ جس کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث کہا ہے وہ کتنا گندا انسان ہوگا۔ اور آج اس طرح کے گندے لوگوں اور خبیثوں کی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، گھروں کے اندر، گھروں کے گھر بے نماز، مرد بے نماز، عورتیں بے نماز، بڑے بے نماز، چھوٹے بے نماز۔ ایک وقت تھا کہ جب سب لوگ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، گھر میں ایک دو بزرگ ہوتے تھے جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور مائیں بہنیں جب کھانا پکاتی تھیں اللہ کا ذکر کرتی تھیں، آٹا گوندتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کرتی تھی۔ پھر اس اللہ کی یاد اور ذکر کی وجہ سے اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا۔ اور آج یہ چیز نہیں ہے، پھر دیکھیں کس طرح مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، بیماریاں ہی بیماریاں، سکون نہیں، امن نہیں، چین نہیں، صحت نہیں، عافیت نہیں، تندرستی نہیں، اطمینان نہیں ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم سزا کے طور پر اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ فَوَّلُهُ قَرِينٌ، وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ شیطان اس کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سزا سے محفوظ فرمائے۔ تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جو اپنی نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں، اپنی نماز میں ریاکاری کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا مقصد دوسروں کو راضی کرنا ہوتا ہے، دوسروں کو خوش کرنا ہوتا ہے، کبھی ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، کبھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کبھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے، کبھی استاد کو خوش کرنے کے لیے، کبھی رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، دوست کہنے لگے جناب آپ تو بڑے عرصے سے نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو پکے نمازی بنتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے یار بے روزگار تھا اور مسجد میں 2-3 سیٹ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے پاس مجھے پتہ چلا ہے ملازم بھی نمازی ہے، میں نماز کے لیے اس لیے جاتا ہوں تاکہ سیٹ صاحب کے ذہن میں یہ بات آئے یہ نوجوان بھی نمازی ہے، میں اس کو اپنے پاس ملازمت دے دوں۔ اب اس نے نماز پڑھی ہے نوکری لینے کے لیے۔ جناب آپ نماز نہیں پڑھتے، آج کس لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ وہ جی رشتے والے آئے ہوئے ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بندے وہ نمازی ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تاکہ ان کو پتہ چلے ہمارا بننے والا داماد نمازی ہے۔ نماز پڑھتا تو ہے لیکن دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ الذین یراؤون، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، عذاب ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ دکھلاوا کرنا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، ریاکاری دکھلاوا بڑی بڑی نیکیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائے، جو بندہ ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ریاکاری کے لیے سخاوتیں کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک پتھر ہے یا چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، کافی مٹی جمی ہوئی ہے، بارش آتی ہے، بارش ہونے کی وجہ سے وہ مٹی ختم ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور وہ پتھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جب یہ عمل دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، جس طرح پتھر کی مٹی کو بارش ختم کر کے پتھر کو صاف کر دیتی ہے، اسی طرح ریاکاری بندے کے نیک عمل کو نامہ اعمال سے صاف کر دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کی خیرات کی سخاوت کی مال خرچ کیا مگر دکھلاوے کے لیے اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ الشرک الخفی جو چھوٹا شرک ہے وہ ریاکاری ہے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، لوگوں نے تو نیکیوں کی اصلاح تصویر کی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اجر و ثواب لوگوں سے ہی لینا ہے، لائکس کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے۔ واہ واہ، لوگ کہیں گے جناب یہ تو بڑے نیک ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، یہ بڑے نائس آدمی ہیں، یہ بڑے سخی ہیں، ان کے اتنے سخاوتیں ہیں، لائبریریاں ہیں، ان کی ڈسپنسریاں ہیں، ان کے ہاسپٹل ہیں، غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ بہت تعاون کرنے والے ہیں، یہ تو بڑے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا پیار ہے۔ اگر یہ بڑی بڑی نیکیاں ان میں ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، یہ ریاکاری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے نیکی کر کے دکھلاوا مقصود نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی فعلی مالی بدنی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ عبادت تو اللہ کی ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، بندے کی رضا کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، دکھلاوے کے لیے ہے، پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، جامع ترمذی کی روایت ہے، ریاکار لوگوں کو بلایا جائے گا، قیامت کے دن رب العالمین فرمائے گا تم نے یہ نیکی جس کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، جاؤ اس سے ثواب لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سناتا ہوں، ایمان کو تازہ کرنے والی، ایمان کو بڑھانے والی، آخرت کو یاد دلانے والی، تقوی میں اضافہ کرنے والی مسجد دمشق میں موجود ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ واقعہ اور حدیث موجود ہے۔ ایک محدث جو بعد میں محدث بنے، طالب علم وہ آ کر کہتی ہیں اے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے ایک ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے ڈائریکٹ براہ راست رسول اللہ سے سنی ہو۔ ایک تو ہے کسی صحابی نے بتایا کہ آپ علیہ السلام نے مجھے یوں فرمایا تھا، سن کر صحابی نے بیان کیا، یہ بھی حدیث ہے، لیکن ایسی حدیث جو آپ نے براہ راست رسول اللہ سے سنی ہو، کان آپ کے تھے، بیان اور فرمان رسول اللہ کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
سناتا ہوں جو میں نے براہ راست رسول اللہ سے سنی ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کو جھکا لیا، سر کو جھکایا، تھوڑا توقع فرمایا، سانس لیا، اس کے بعد کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بگڑ گئی، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ کافی دیر بعد افاقہ ہوا، طبیعت کو سنبھالا، پھر کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر کسی کی کیفیت آ رہی ہوگی، ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ حدیث رسول بیان کر دے۔ تیسری مرتبہ بھی وہی صورتحال ہوئی، جب طبیعت میں کچھ بہتری آئی، افاقہ ہوا، تو کہنے لگے توجہ کے ساتھ بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 3 آدمی ایسے ہیں کہ سب سے پہلے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یوں سمجھیے ان کے ذریعے جہنم کا افتتاح کیا جائے گا، آغاز اور شروع کی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، ایک بندے کو بلایا جائے گا، رب العالمین اس سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے، اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے، میرے بندے میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تجھے یاد ہے، یہ نعمت دی تجھے یاد ہے، وہ کہے گا پروردگار مجھے تیری ساری کی ساری نعمتیں یاد ہیں، اللہ فرمائے گا تو عمل کیا لے کر آیا ہے میرے پاس، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے قرآن کریم کا علم دیا تھا، میں قرآن کا قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، قرآن کی تعلیم دیتا تھا، قرآن کی تفسیر بیان کرتا تھا، قرآن والی تقریر کیا کرتا تھا، زندگی گزار دی میں نے قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں، قرآن کی تعلیم دینے میں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ یہ کہیں یقول الناس فلاں بندہ قرآن میں ماہر ہے، قرآن کا بڑا قاری ہے، قاری القرآن ہے، اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، قرآن پڑھنے میں بڑا ماہر ہے، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریف کریں، تیرے قرآن پڑھنے کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا تھا، لوگوں کو راضی کرنا تھا، لوگوں کے منہ سے واہ واہ سننے تھے، لہذا جو تو چاہتا تھا تجھے دنیا میں مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بات تھی جو رلا رہی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج میں اور آپ اس بندے کے بارے میں کتنا اچھا خیال رکھتے ہیں جو قرآن کا حافظ و قاری ہو، قرآن قاری ہو، جو قرآن کی خدمت کر رہا ہو، قرآن کی تعلیم دے رہا ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ بڑا ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جس کو اللہ قرآن کے ساتھ لگا دے۔ لیکن اگر اتنی عظمت والا، اتنا بہترین انسان بھی ریاکاری کرے، اس کا بھی عمل ضائع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین ایک بندے کو بلائے گا، اس کو اپنی نعمتیں، اپنے احسانات، انعامات یاد کروائے گا، وہ کہے گا پروردگار مانتا ہوں تیرے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، انعامات ہیں، مہربانیاں ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے جان دی تھی، سب سے عزیز اور پیاری چیز جان ہوتی ہے، تو نے مال دیا، میں نے مال تیری راہ میں خرچ کر دیا، تو نے مجھے جان دی، اپنی سب سے قیمتی چیز، سب سے پیاری چیز
جان بھی میں نے تیری راہ میں قربان کر دی، میں تیری راہ میں جہاد کر کے شہید ہو کر آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کذابتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو جہاد اس لیے کیا، تو نے میدان میں مقابلہ اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں یقالو فلان جلیون، فلاں بندہ بڑا بہادر ہے، فلاں بندہ بڑا جری ہے، فلاں بندہ بڑی طاقت والا ہے، فلاں بندہ بڑے مقابلہ کرنے والا ہے، فلاں بندہ چیمپئن ہے، فلاں بندہ ہیرو ہے، فلاں کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، تاکہ تیری جرت اور بہادری کے ڈنکے بجے، تو جو چاہتا تھا دنیا میں تجھے مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے سوائے قرض کے۔ اللہ اکبر، رب کی رضا اور جنت کا وارث ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر شہید کے اس شہادت والے عمل میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، تو وہ ریاکاری اس کے عظیم الشان عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک اور بندہ بلایا جائے گا، اس کو بھی رب العالمین اپنی نعمتیں، اپنے احسانات اور انعامات جتلائے گا۔ وہ کہے گا پروردگار مانتا ہوں تیری یہ نعمتیں احسانات میرے اوپر ہوئے۔ رب العالمین فرمائے گا تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ وہ جواب دے گا اے پروردگار، جب تک زندہ رہا تیرے نام پہ سخاوتیں کرتا رہا، جو بھی تیرا بندہ تیرا نام لیتا تھا اس کو خالی نہیں بھیجتا تھا، میں نے یتیموں کے ساتھ تعامل کیا، مسکینوں کے ساتھ تعامل کیا، بیواؤں کے ساتھ تعامل کیا، غریبوں کو میں نے سپورٹ کیا، مریضوں کو میں نے سپورٹ کیا۔ یا اللہ تیرے نام پر ہر شعبے میں میں نے مال خرچ کیا، سخاوت کے دریا بہا دیے۔ رب العالمین فرمائے گا کذابتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے سخاوتیں اس لیے کی تاکہ لوگ کہیں فلانا بندہ بڑا حصہ دیا ہے، فلانا بندہ بہت دیتا ہے، فلاں بندے کی منہ میں نہ ہی نہیں ہے، فلاں بندہ کبھی انکار نہیں کرتا، فلاں بندہ تو کوئی حاتم تائی کی نسل سے لگتا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرنے والا ہے۔ تو جو چاہتا تھا دنیا والوں نے تجھے کہا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ریاکاری، دکھلاوا، یہ کوئی چھوٹی بیماری ہے، یہ کوئی معمولی گناہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی نیکیاں، اپنی عبادتیں، اپنی ریاضتیں، اپنی کمال ان کا کسی کے سامنے ذکر نہ کریں، احتیاط کریں۔ بعض لوگ خام خواہ سے بتانے لگ جاتے ہیں میں نے حج کیا ہوا ہے، میں نے عمرہ کیا ہوا ہے، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں اتنے نوافل پڑھتا ہوں، میں روزانہ اتنی بار درود شریف پڑھتا ہوں، اور میں اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، وہاں جو ادارہ ہے وہ میں چلا رہا ہوں، میں نے اتنے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور دوسروں کو شوق دلانے کے لیے ہے اور دوسروں کا ترغیب دلانے کے لیے ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور نہ اگر نیت مقصد دکھلاوا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنانا ہے، تو یہ بڑی کی بڑی اور بڑی بڑی عظیم الشان نیکیاں ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ اور یہی بات ارشاد فرمائی نمازیوں کے بارے میں، فویل للمصلین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، صرف سستی نہیں کرتے بلکہ نماز پڑھنے میں دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور آخری بات ان میں یہ کوتاہی بھی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی استعمال کی جو چیزیں ہیں جن کو مانگتے ہوئے بندہ شرم محسوس نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر لکھنے والا قلم مانگ لیتا ہے، گھر میں پکانے کے لیے دیگچی مانگ لیتا ہے، کپڑا مانگ لیتا ہے، جوتا مانگ لیتا ہے، چمچ مانگ لیتا ہے، کبھی چینی مانگ لیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں جن کو مانگتے ہوئے بندہ شرم محسوس نہیں کرتا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
وہ ایسے بخیل ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ یہ بخیل کی انتہا ہے۔ کوئی کسی کو قلم نہ دے، کوئی کسی کو چمچ نہ دے، کوئی کسی کو پانی کا برتن نہ دے، کوئی کسی کو برف نہ دے، چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ معون میں آتی ہیں، اور جس کا آخرت پر ایمان ہے وہ ان چیزوں کو دینے میں بخل اور کنجوسی۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی استعمال کرنے کی بجائے دوسروں سے مانگ کر بھی گزارا کرتے۔ ایک گھر میں بھیجا چمچ لے آؤ، جواب ملا کہ ہم خود استعمال کر رہے ہیں، دوسرے گھر سے چمچ لے آؤ، چمچ نہیں ملا، ماں کہنے لگی بیٹا کوئی بات نہیں ہے، سارے کنجوس اور بخیل نہیں دیتے تو اپنا ہی نکال۔ بعض لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ چیز اپنے پاس موجود ہے پھر سوال کرنا گناہ ہے۔ ہاں ضرورت ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اپنے پاس نہیں ہے تو پھر سوال کرنا گناہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ سوال جب کرتے ہیں معمول کے بارے میں، استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، جب لیتے ہیں تو پھر واپس کرنا بھول جاتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قلم لیا لکھ کے پھر جیب میں ڈال دیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، گھر کے برتن، استعمال کی چیزیں نہیں، واپس کرنا بھول گئے۔ خاص طور پہ کھانے کے جو برتن ہوتے ہیں وہ واپس کرنا بھول گئے۔ تو اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کو دینے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور واپس کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگ تو ان معاملات میں اور زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سے موٹر سائیکل مانگ لیا، اگرچہ یہ معمول میں نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اگر آپ کسی سے موٹر سائیکل مانگ کے وہ نہیں دیتا، وہ اس کی متاع ہے، اس کی قیمتی چیز ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے کے پاس وافر ہے، وہ دے دیتا ہے، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں پیٹرول بھی نہیں ڈلواتے۔ ایسے کرتے نہیں کرتے، پاسپورٹ ٹینکی خالی کر کے پھر آگے کھڑی کر دیں گے، وہ دفتر جائے گا، کام پہ جائے گا، راستے میں گاڑی کھڑی، یہ جی کیا ہوا، فلاں بندے کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی، اس کا نتیجہ ہے۔ گاڑی لے گئے، کار لے گئے، کوئی بڑی گاڑی ہے وہ لے گئے، پیٹرول نہیں ڈلوائے، یعنی چیز بھی اس کی استعمال کرنی ہے، تیل بھی اس کا استعمال کرنا ہے، یعنی وہ چیز بھی دے اور خرچہ بھی کرے۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ کوئی صاحب ایمان اس طرح احساس نہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوئی نیکی کرے، اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کوئی آپ کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہے تو خرچہ آپ کو کرنا چاہیے۔ بعض لوگ وہ ٹینکی ہلا کے دیکھ کر ہاں اس میں پیٹرول ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہے تو اس کا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ اس میں ڈلائیں گے، استعمال کریں گے، اگر اس کی اجازت کے بغیر وہ چیز استعمال کریں تو حرام ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، لیکن جو سخی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ ربیع الاول سے شروع ہو چکا ہے۔ ایک ربیع الاول کا ذکر کیا جائے گا جو مدینہ میں گزرا تھا، اور موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری 11 دنوں کا احوال انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔